اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، کتاب صرف میں گزشتہ روز ہم نے یہ جان لیا کہ فعل ماضی کے خصوصیات اور فعل ماضی کے حالات کہے وہ ہم نے جان لیا، ماضی کے 4 اقسام بتائے۔ آج ہم فعل مضارع کی خصوصیات بتانے جا رہے ہیں۔ فعل مضارع کے 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، فعل مضارع مثبت ہوتا ہے۔ نمبر 2، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے اگر یہ حروف جازمہ اور ناصبہ وغیرہ سے پاک ہو، یعنی اصالتاً بنفس نفیس جب بناتے ہم ماضی سے مضارع تو اس وقت یہ مرفوع کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ 2 خصوصیت ہو گئی، مثبت ہوتا ہے اور رفیع حالت میں ہوتا ہے۔ تیسرے جو ہے معنی خبری میں ہوتا ہے، انشائی میں نہیں ہوتا، اس کا معنی خبری ہوتا ہے۔ تیسرا زمان حال اور مستقبل میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ چوتھا ہو گیا۔ 5واں اور معنی کو سادہ انداز میں بیان ہوتا ہے، تاکید اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بس یہ 5 خصوصیات ہیں۔ رفیع حالت میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کیا ہے مثبت ہوتا ہے، اور مرفوع ہوتا ہے 2 ہو گیا، اور تیسرا سادہ معنی ہوتا ہے، اس کے اندر تاکید والا معنی نہیں ہوتا ہے، 3 ہو گیا۔ چوتھا زمان حال اور زمان استقبال پایا جاتا ہے، اور 5واں معنی خبری ہوتا ہے۔ یہ 5 خصوصیات فعل مضارع کی ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہوگا، چونکہ بعد میں جو باتیں ہیں وہ اسی کے ساتھ کیا ہے مربوط ہے۔ بعض اوقات اب دیکھو کیا ہوتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کچھ حروف آ جانے سے یا اضافہ کرنے سے شروع میں یا آخر میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو خصوصیات جو ابھی ہم نے گنے ہیں، رفع مثبت ہونا، حال و استقبال کا معنی دینا، اور اس کے اندر سادہ معنی ہونا، خبری ہونا، ان میں سے ختم کر دیتا ہے، ان میں سے ایک کو۔ وہ حروف کتنے ہیں؟ چند حروف جو فعل مضارع کے ابتدا میں آ جائے یا آخر میں اضافہ کیا جائے، اس وقت کیا ہوتا ہے فعل ماضی میں فعل مضارع کی خصوصیات میں سے کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا حروف تعیین اس کے اوپر آ جائے، اس کے شروع میں لائے، مثلا سین لائے یا سوف لائے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس صورت میں کیا ہے جو خصوصیات اوپر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا کون سے خصوصیات ختم ہو جاتے ہیں؟ حروف تعین آنے سے اس کے جو حال اور استقبال کا معنی دے رہا تھا وہ ختم ہو کے صرف استقبال کے حد تک رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ابتدا میں حروف نفی لائے، ما لائے، لا لائے، تو اس صورت میں بھی اس کے جو مثبت خصوصیت تھی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر حروف جازمہ آ جائے اور حروف ناصبہ آ جائے تو اس وقت مرفوع جو ہوتا تھا فعل مضارع وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب جازم آئے تو جزم لگائے گا، اب ناصب آئے اس کے شروع میں لایا ہے حروف ناصبہ میں سے تو اس وقت وہ منصوب ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو یہ مرفوع کی حالت ختم کر دی۔ دیکھو ایک ایک کر کے ختم کر رہے ہیں۔ اور حروف استفہام بھی شروع میں لائے تو بھی کیا کرتا ہے، مرفوع کو ختم کر دیتا ہے، اور خبری جو معنی دیتا تھا اس کو ختم کر کے انشائی معنی میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح آخر میں حروف تاکید ہم لاتے ہیں، چاہے تاکید ثقیلہ ہو یا تاکید خفیفہ ہو۔ نون تاکید ایک دفعہ ثقیلہ ہوتا ہے، ایک دفعہ خفیفہ ہوتا ہے۔ تاکید ثقیلہ آپ کے ذہن میں یہی رہے کہ اس میں مشدد ہوتا ہے، اور وہ نون جو جس میں ساکن ہو
اور مشددہ نہ ہو تو یہ خفیفہ کہلائے گا۔ اس کے حروف مضارع کے آخر میں مل جانے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ معنی سادہ پیدا کرتا تھا، اس خصوصیت کو بھی ختم کر کے چھوڑتا ہے اور یہ آخر میں مل جاتا ہے۔ بس ان جو چند حروف ہم نے بتائے، اس کے وجہ سے جو 5 خصوصیات بتائے وہ ختم کرتے ہیں۔ 4 کے 4 تو شروع میں آ جاتا ہے، حروف تعین، حروف نفی، حروف جزم، حروف استفہام شروع میں آ کے ان خصوصیات کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک جو رہ گیا حروف تاکید آخر میں آ کے ملا کر کیا ہے اس کے کیا ہے تاکہ سادہ معنی کو ختم کر دیتا ہے، وہاں پر شدت معنی لے کے آتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گئی بات۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک بات یہاں پر یہ نوٹ کرنا ہے، فعل مضارع کی خصوصیات میں سے بتا دیا تھا کہ معنی خبری ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دیتا ہے۔ فعل مضارع یضربو، یمنعو، یاکلو، یشربو، ٹھیک ہے، یرمیو مثلا، تو یہ تمام بتا رہا ہے یہ فعل مضارع ہے اور یہ کسی کام کے واقع ہونے کی خبر دے رہا ہے، یعنی یضربو او مارتا ہے یا مارے گا مثلا، تو یہ کیا ہے جملے ہوتے ہیں بالفاظ دیگر خبر دینا، یہاں پر مبتدا خبر ہو جائے یا فعل و فاعل ہو کر جملہ بن جاتا ہے، تو یہ جملہ ہوتا ہے فعل مضارع۔ تو یہاں پر جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور وہ جملہ ہے جس کو سچ اور جھوٹ کہا جا سکتا ہو، مثلا جیسے کہ ذهب زید، زید گیا تو یہ جملہ خبریہ کہے گا، یا ذهب زید، زید چلا جائے گا، یہ جملہ خبریہ کہلائے گا۔ اور ایک جملہ ہے انشائیہ، یہ وہ جملہ ہے جس میں کوئی صدق و سچائی اور جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، جو کہ نہ سچا ہے نہ جھوٹا ہے، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے، ٹھیک، نہیں کہا جاتا ہے۔ مثلا اذهب چلے جاؤ، لا تذهب مت جاؤ، مثلا جاؤ مت جاؤ، یہ کیا ہے، نہ یہ اس میں حقیقت کیا ہے، نہ یہ سچائی ہے، نہ اس میں کیا ہے کیا ہے سچی ہے، بس وہ انشاء کر دیا۔ اب ابھی جو بتایا حروف، جو یہاں پر بتا دیا چند حروف جس کی وجہ سے فعل مضارع کی خصوصیات ختم کر دیتے ہیں، وہ حروف میں سے ہر ایک فعل مضارع کو ایک خاص معنی میں ڈال دیتا ہے، یہ ابھی بتا دیا، ٹھیک۔ فعل مضارع پر مثلا حروف تعین آ جائے، حروف تعین آ جائے، حروف تعین کیا ہے، لام مفتوح ہے، سین مفتوح ہے اور صافہ ہے، تو یہ 3 آ جائے تو اسے حال یا مستقبل کہتے ہیں، ٹھیک، لام مفتوحہ آ جائے تو حال کہتے ہیں، اور سین و صوفہ آ جائے تو مستقبل کہتے ہیں، سین آ جائے تو مستقبل قریب اور صوفہ آ جائے مستقبل بعید۔ اگر حروف نفی آ جائے مضارع کے اوپر شروع میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس مضارع کو کیا کہیں گے، مضارع منفی کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر حروف جازم آ جائے تو ہم کیا کہیں گے، فعل مضارع مجزوم کہیں گے۔ اگر اس کے اوپر حروف ناصبہ آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس فعل مضارع کو مضارع منصوب کہتے ہیں، ٹھیک۔ اگر اس کے اوپر حروف استفہام آ جائے تو کیا کہیں گے، مضارع استفہامی کہتے ہیں۔ اور اگر اس کے اوپر یہی حروف تاکید آ جائے تو اس فعل مضارع کو کیا کہتے ہیں، مضارع مؤکد کہیں گے۔ اور ان میں سے ہر ایک کی تفصیل ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں، یعنی حال اور استقبال۔ اگر حروف تعیین آ جائے تو اس کو کہا حال اور استقبال کہتے ہیں۔ اس میں ہم تفسیر کرتے ہیں، جب بھی فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوحہ لایا جائے تو وہ زمانہ ویسے کیا ہے، حروف مستقبل کیا ہے، فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں معنی دیتے ہیں، سادہ ہے دونوں معنی، مطلق مثلا کہے تو یہ معنی مستقبل کو کاٹ کر ابھی حال میں لانا ہے تو اس معنی کے لیے لائے مفتوحہ کو داخل کرنا ہوگا۔ مثلا لیذهب،
وہ جا رہا ہے، یعنی ابھی جا رہا ہے، یہ معنی دیتا ہے یہ لام مفتوحہ۔ لام ایک مفتوحہ ہے، ایک لام مکسورہ ہے، اس میں پہچان لیں۔ لام مکسورہ ہو تو لام امر کہلائے گا، لام مفتوحہ ہو تو یہ مضارع کو، مستقبل کو حال میں تبدیل کرنے والا لام ہے۔ لغت عربیہ میں بہت سارے کلام معصومین میں آپ اس کا جو ہے نا معائنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اگر اس کے شروع میں سین لام مفتوحہ ہے تو کیا ہوا، حال میں تبدیل کر دیا، حال کا معنی دے دے۔ مثلا وہ جا رہا ہے، لا یذهب، ٹھیک، لا تذهب، تم جا رہا ہے مثلا۔ اگر شروع میں سین مفتوحہ لائے یا سوف لائے تو مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا، اب حال سے نکل جائے گا، حال کا معنی نہیں دے گا۔ جیسے مثلا سیذهب، ٹھیک، اسی ذہبہ کو یذهب فعل مضارع بنا دیا، پھر اس کے بعد سین داخل کر دیا تو کیا ہوگا، سیذهب۔ سیذهب کہنے سے کیا ہوگا، وہ ابھی جائے گا، اسی مستقبل قریب کی بات ہے، حال سے نکل گیا ہے، لیکن سیذهب بس حال سے نکلا، ابھی وہ جانے والا ہے، یعنی وہ ابھی جائے گا، یعنی اس کو بتانے کے لیے آتے ہیں سوفا۔ یہ مستقبل قریب کہتے ہیں ہم اس کو، اور مستقبل بعید کے لیے استعمال ہوگا تو وہ سوفا ہے۔ سوف یذهب کہنے سے وہ تھوڑی دیر میں جائے گا، ٹھیک۔ اب یہاں پر سین مفتوحہ فرق واضح ہو گیا، سین مفتوحہ مستقبل قریب، سوفا مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے، چونکہ یہ حروف فعل مضارع کے زمانے کو معین کرتے ہیں۔ کیا، سین اور سوفا فعل مضارع کے زمانے کو مستقبل میں وہاں معنی معین کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف تعین کہا جاتا ہے۔ اب حروف تعین کیوں کہا جاتا ہے، چونکہ یہ فعل مضارع کے زمانے کو معین مخصوص کر دیتا ہے۔ ایک بات، اس کے لیے اس کو حروف تعین بھی کہا جاتا ہے، اور سین اور صوفہ کو حروف تنفیس بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں تنفیس، کیوں تنفیس وسعت دینے کے معنی میں، یعنی وسیع بنا دیتا ہے، ٹھیک، لہذا وسعت دینے کے معنی میں ہے تنفیس۔ مضارع، پھر اس کے بعد کہا تھا اگر فعل مضارع پر آپ اس طرح سے سمجھ لیں، فعل مضارع مطلق پر مثلا منفی آ جائے، یعنی ما آ جائے یا لا آ جائے، تو وہ حروف آنے سے فعل مضارع ہم کیا کہتے ہیں، مضارع منفی ہو جاتا ہے، اس کے معنی کو نفی کر دیتا ہے، تو یہ حروف ما اور لا۔ اب یضرب فعل مضارع مطلق ہے، اب اس کا معنی کیا ہوگا، وہ مارتا ہے یا مارے گا، مطلق کا معنی تو یہی ہوگا، حال کا یا استقبال کا معنی دیتا ہے، یہ مضارع مطلق ہو گیا۔ اب مضارع منفی بنانا ہے تو اسی کے اوپر ما چڑھا دے، اسی کے اوپر لا لگا دے، جس طرح ماضی مطلق ہو، ماضی منفی بنانے کے لیے، ماضی مطلق منفی بنانے کے لیے ما و لا کو داخل کرتا تھا۔ اسی طرح وہاں کہا تھا کہ یہاں پر بحث ہم کریں گے، اس جگہ وہ جگہ ابھی آ گیا ہے، تو وہاں پر کہا تھا یا مضارع پر منفی لگانے سے، نفی لگانے سے، ما لا لگانے سے کیا ہوگا، وہ منفی ہو جاتا ہے، کہا تھا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے یہاں پر ما یضرب، مثلا لا یضرب یعنی وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یعنی مطلق کا معنی رہے گا، مگر کہ وہ نفی کر رہا ہوتا ہے اس مطلق کو، ٹھیک۔ اب حروف نافیہ نفی مضارع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پہلے بتایا تھا، بلکہ یہ فعل مضارع پر بھی داخل ہوتے ہیں، کیا، یہ ما اور لا، اور اس کے معنی بھی منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مضارع ہے تو مضارع مطلق میں نفی کر دیتا ہے، ماضی ہے تو ماضی مطلق میں نفی کر دیتا ہے،
ٹھیک. اب یہاں پر ایک نوٹ کرنے والی چیز ہے، اس سے حروف مضارع منفی کے بعد چھڑ گئی تو یہاں پر ما اور لا میں پھر کیا فرق ہے؟ تو پھر ایک ہی، یا ما کو رکھو یا لا کو رکھو. تو یہاں پر کلام معصومین میں، آیات میں، روایات میں ہمیں ما بھی مل جاتا ہے فعل مضارع کے اوپر آ کر، فعل ماضی کے اوپر آ کر. تو کیا اس میں کوئی فرق والی کوئی باتیں نہیں ہے؟ تو کہے تو ہاں فرق ہے. ما کو فعل ماضی پر لانے کے لیے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اور ماضی پر لائے جا سکتے، کوئی شرط نہیں ہے. مثلا ما ضربا، مثلا اس نے نہیں مارا. ما اکلا، اس نے نہیں کھایا. ما منع، اس نے منع نہیں کیا. ہو ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں دیکھو مطلقاً لایا جا سکتا ہے آپ ماضی میں ما کو. اما لا کو فعل ماضی پر آپ کو داخل کرنا ہے تو وہاں پر شرط ہے. ما کو فعل ماضی پر داخل کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ وہ ایک ہی جملے میں، یعنی دو فعل ہونا چاہیے، فعل ماضی ہونا چاہیے، اور دونوں جملے میں موجود ہے، اور دونوں کو منفی کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر لا آ جائے گا. جیسا کہ مثلا فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. اب یہاں پر فما صدق فما صلی نہیں کہیں گے. تو یہی فرق ہے کہ دو فعل ماضی ایک ہی جملے میں موجود ہوں، ایک شرط یہ ہے، اور دونوں کو منفی کرنا مقصود ہو تو اس وقت وہاں پر لا کو لایا جائے گا. یعنی دو فعل ماضی اور دونوں کو یعنی ایک ہو تو لا ما چل سکتا ہے، ما کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما فعل ماضی کوئی شرط نہیں ہے، چاہے ایک ہو دو ہوتی ہو، ما ضربا، ما منع، ما اکلا ہو. مگر ایک ہی جملے میں یعنی دو فعل ماضی کو منع کرنا ہو، یعنی روکنا ہو کام کرنے سے، تو اس وقت دونوں کو نفی کرنا مقصود ہو تو وہاں پر ما کا بس نہیں چلتا، لیکن لا وہاں پر چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے معنی ہو گیا. تو لا اور ما میں فرق واضح ہو گیا. یہاں پر چند سوالات ہیں. فعل مضارع کے 5 خصوصیات بیان کریں. تو فعل مضارع کے خصوصیات جو 5 ابھی ہم نے بیان کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ معنی خبری دیتا ہے، یعنی دوسرا کیا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، حال و استقبال کا معنی دیتا ہے. سادہ کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سادہ فرمایا تھا کہ سادہ معنی سادہ انداز میں ہوتا ہے، شدید انداز میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. یہ 5. ایک دوسرا سوال ہے، 5 فعل مضارع کو حروف تعین کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ان کے معنی لکھنا ہے. یعنی 5 فعل مضارع ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور حروف تعین کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے، اور ان کے معنی بھی کرنا ہوگا. مثلا حروف تعین میں سے ہم کس کو لگاتے ہیں؟ حروف تعین کو ہم اس لیے کرتے ہیں، حروف تعین میں سے کیا ہے؟ حروف تعین میں سے ہم سین اور صوفہ کو ہم لگاتے ہیں. مثلا ستأکلو، ان قریب آپ کھائے گا. ٹھیک. آپ تناول کرے گا ان قریب. سوف یجتہد، مثلا وہ تھوڑی دیر بعد کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر بعد کوشش کرے گا، کرتا ہے یعنی کرے گا. ٹھیک. 2 ہو گیا. مثلا اسی طرح سیمنع یا سامنع، ان قریب میں یعنی روکتا ہوں ان قریب. سوف تعلمون، مثلا سوف تعلمون، تھوڑی دیر بعد یعنی ان قریب تم جان جائے گا. ٹھیک. اسی طرح ایک اور آپ بھی لا سکتے ہیں. مثلا سوف یعلم، سوف یہدا، سوف یہدی، مثلا سوف یرا، مثلا وہ ان قریب دیکھے گا، ان قریب جانے گا چاہتا ہے. بس یعلم، یعد، یہدی، یقی، یروی کہ ما اور لا کے ساتھ گردان کرنا ہے وہ آپ کر دیجئے.
اور مندرجہ افعال کے پہلے 6 صیغوں کے ما اور لا کے ساتھ گردان کیجیے اور ان سب کے پہلے صیغوں کے معنی بیان کرنا ہے. مثلا اکلا، اکلا کے اوپر ما کو داخل کرو، ما اکلا، ما اکلا، ما اکلو، ما اکلا، اس طرح سے گردان کرتے جائے. لا مثلا لا جا، لا جا، لا جا، او لا جا، اس طرح سے گردان کریں. مارا، 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 او مارا. ما وفا مثلا ما وفا، ما وفیا، ما وفاو، ما وفت، و ما وفتا، ما وفینا، اس طرح سے. ما حوا، ما حوا، ما حوا، ما حوایا، ما حوا، ما حوایا، ما حواو، مثلا اس طرح سے. ما حیات، ما حیتا، ما حینا. یہ ہو گیا. حروف نفی اور حروف تعین میں سے ہر ایک فعل مضارع کی کس خصوصیات کو ختم کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دے. کیسے؟ مثلا حروف نفی آنے سے کیا ہو گیا؟ کہا تھا کہ مثبت کی خصوصیات وہ ختم کر دیتے ہیں. فعل مضارع کی وہ خصوصیات ختم ہو گئی. اور حروف تعین آنے سے کیا ہو گیا؟ حروف تعین آنے سے حال کا استقبال کیا ہے؟ نکال دیا. حال کا استقبال نکال کے وہ سین و صوفہ لگانا ہے تو وہ کیا ہے؟ حال کا معنی نہیں رہے گا. ٹھیک، استقبال کا معنی ہو جائے گا. اور کل انشاءاللہ ہم فعل مضارع مجزوم اور فعل مضارع اور رہتا ہے فعل مضارع منصوب. انشاءاللہ اگر ٹائم باقی بچا تو پھر ہم فعل مضارع استفہامی بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.